وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پڑھو درود پاک، بار بار کہنا پڑتا ہے، زبانیں نہیں ہلتی، اور اتنا زنگ لگ گیا ہمارے دلوں کے اوپر کہ درود پہ زبان نہیں ہلتی، اللہ کے ذکر پہ زبان نہیں ہلتی. کبھی ہم ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کیا ہے ذکر کرو، درود پڑھو، لے کے جاؤ، جھولیاں بھر کے لے کے جاؤ رحمتوں کی، کبھی کام آئے گی، یاد کرو کہ یہ فقیر لوگ آئے تھے کچھ لے کے گئے تھے. سب پڑھو درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جس جا مدینے دی غلبات ہوندی جس جا مدینے دی غلبات ہوندی تیرے متاں دی سجاد رحمتاں دی برسات ہوندی جس جا مدینے دی غلبات ہوندی محبوب مصطفیٰ دی ہر ہر ادا نرالی محبوب مصطفیٰ دی ہر ہر ادا نرالی دنیا دے تاج ورنی آقا دے سوالی دنیا دے بادشاہی سرکار دے سوالی اس در برکتاں دی اس در برکتاں دی خیرات ہوندی ہے جس جا مدینے دی غلبات ہوندی ہے میرے نبی دا سارا قرآن ہے قصیدہ میرے نبی دا سارا قرآن ہے قصیدہ اس غلط مومنا دا لا ریب ہے عقیدہ اس غلط مومنا دا لا ریب ہے عقیدہ پڑھیے درود دے کرے پڑھیے درود دے کرے سوغات ہوندی ہے جس جا مدینے دی غلبات ہوندی ہے صدقہ دیندا ہے چاہتے
وسدی پئی خدائی جے دے تو فیل ساری وسدی پئی خدائی اس جہس ہر رات اس دینا تو ہر رات اس دینا تو شب رات ہونی ہے جس جا مدینے دی گل بات ہونی ہے آخری شعر مالک عطا ہے سانو شاہی امم ہے کیتا مالک عطا ہے سانو شاہی امم ہے کیتا ناصر خدا نے ساتھ وکھرا کرم ہے کیتا ناصر خدا نے ساتھ وکھرا کرم ہے کیتا ذکر نبی ترازی ذکر نبی ترازی او ذات ہونی ہے جس جا مدینے دے غلبات ہونی ہے اس جا تیرے مدانی اس جا تیرے مدانی برسات ہونی ہے جس جا مدینے دی غلبات ہونی ہے ماہ رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے اس پروردگار عالم کے کرم سے انہیں خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ کی نگاہ کرم سے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ان پیروں فقیروں کے پاس جانے سے تمہیں کیا ملتا ہے یہ تو اپنی دکانداریاں سجاتے ہیں مریضوں کو دکے مرواتے ہیں کبھی ادھر چلے جاؤ کبھی ادھر چلے جاؤ کبھی ادھر آ جاؤ لیکن جو ماننے والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان پیروں کے پاس ملتا کیا ہے ایک زمانہ تھا کہ کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم مدینے جائیں گے اللہ کے گھر میں جائیں گے کراچی سے لاہور آنا لاہور سے کراچی آنا بہت مشکل تھا اکانوی کلاسوں میں دھکے کھاتے جانے دھکے کھاتے آنے کوئی کہتا ہے کہ میں نے پیر پکڑا میرے گھر میں اولاد نہیں تھی مجھے اللہ نے اولاد دے دی کوئی کہتا ہے میرا گھر نہیں تھا مجھے گھر مل گیا میرا کاروبار نہیں تھا مجھے کاروبار مل گیا 45 سال ہو گئے ہیں خواجہ محمد معصوم کی غلامی میں جب بھی کسی نے پوچھا کہ تمہیں کیا ملا ہم نے ایک ہی جواب دیا ہم جہنم کے راستے پہ جا رہے تھے اس ولی کامل کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کے راستے پہ ڈالا گمراہی کے راستے پہ جا رہے تھے پتہ نہیں اس وقت ہم نے کہاں ہونا تھا اس اللہ کے ولی کی نسبت اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مقام عطا فرما دیا یہ معمولی بات نہیں ہے یہ معمولی بات نہیں ہے دنیاوی مال آ جانا کوئی معنی نہیں ہے کوٹھی مکان بنگلے اولادیں سب ادھر برباد ہو جائے گی ہر چیز رہ جائے گی لیکن جو کوئی خواجہ صاحب نے عطا فرمایا وہ ساتھ جائے گا سبحان اللہ میرے پیر و مرشد حضور خواجہ خواجگان اعلیٰ حضرت الحاج خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ ناروال ایک جگہ ہے سیالکوٹ سے آگے وہاں رات کی محفل ہوئی بیان کا میں چھوٹی سی ضمن بات کر وہاں رات کا میلاد ہوا میلاد ختم ہوا ایک دوستوں کو اجازت دے دی ایک فوج کے کرنل تھے ریٹائر وہ حضرت صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے کہنے لگے حضور آپ نے اعلان کیا کہ فقیر صبح صبح واپس جا رہے ہیں دربار وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا حضور بڑے عرصے سے انتظار کر رہا ہوں کہ آپ جب بھی یہاں تشریف لائیں گے ایک وقت کے کھانے کا میں بندوبست کروں گا آپ نے کہا کس طرح کہنے لگا حضور کل دوپہر کا کھانا میری طرف آپ نے کہا میں صبح ناشتے کے بعد چلا جاؤں گا پھر کبھی صحیح اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے رونے لگ گیا کہنے لگا نہیں حضور آپ کی بڑی مہربانی مجھے ٹائم دے دیں دوپہر کا کھانا میرے پاس آپ نے کہا جا یار سے دوپہر کا کھانا تیری طرف کہنے لگا حضور میلاد بھی ہوگا آپ نے کہا انشاءاللہ میلاد بھی ہوگا پھر کہنے لگا حضور
باہر شہر سے باہر میرے باغات ہیں، میری زمینیں ہیں، میں نے وہاں میلاد کرانا ہے۔ آپ نے کہا آج ہم تیری بات منظور، جو تم کہے گا وہی منظور۔ یہ دیا ٹائم۔ ہم لاہور سے ایک ویگن لے کے گئے تھے پروگرام کے لیے، رات کے پروگرام کے لیے، رات کو ہم نے واپس آنا تھا۔ پیر و مرشد نے کہا کہ اس طرح کرو دوستو، اس ویگن والے سے بات کر لو، 2 دن کا کرایہ تم سے لے لے، 1 دن اور ٹھہر جاؤ، کل دوپہر کا پروگرام کر کے واپس چلے جانا۔ ٹھیک ہے جو 15 20 18 20 سنگی تھے، ٹھہر گئے۔ مختصر باغ کے اندر محفل ہوئی، ایک بہت بڑا درخت تھا، اس کے نیچے محفل میلاد ہوئی۔ محفل میلاد ختم ہوئی تو کرنل صاحب حضرت صاحب کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے حضور ایک بات کروں؟ میں کہا بول۔ کہنے لگا بہت زمانہ گزرا، بہت زمانہ گزرا، میں یہاں ڈیرے پہ بیٹھا ہوا تھا، ایک فقیر یہاں سے گزرا، ایک فقیر بزرگ یہاں سے گزر رہا تھا، میرے پاس آیا، کہنے لگا بچہ پانی تے پلا، گرمی بڑی ہے پانی تے پلا۔ میرے گھر سے کھانا آیا تھا، روٹی آئی تھی، لسی آئی تھی، میں نے ٹھنڈے ٹھنڈے لسی کا پیالہ بھرا، اس درویش کو، اس فقیر کو پیش کیا، اس نے پانی پیا، لسی پی، میرے لیے دعا کی، مجھے اچھا لگا۔ میں نے کہا بابا جی کھانا بھی تیار ہے، اگر مل کے نہ کھا لیں، میں بھی اکیلا ہوں۔ ہم نے کہا لیا بیٹا بھوک بھی بڑی لگی ہے۔ بیٹھ کے ہم نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد مجھے میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بابا جی تمہیں کہاں جانا ہے؟ اس نے کسی گاؤں کا نام لیا، لیکن یہاں سے کہیں جانا ہو تو راستے میں کوئی سایہ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جہاں سائے میں چلے جائیں۔ دوپہر کا ٹائم، کہنے لگا فلانے گاؤں میں جانا ہے۔ کہنے لگا بابا جی بہت دھوپ ہے، بہت گرمی ہے، شام کو پچھلا ٹائم ہوگا، ٹھنڈا وقت ہوگا، چلے جانا۔ ادھر دیکھو میں سائے میں 4 پائی بچھا دیتا ہوں، یہاں تھوڑا آرام کر لو۔ میرے کہنے پہ بابے نے آرام کیا۔ جب آرام کر کے اٹھا، عصر کا وقت تھا، مجھے کہنے لگا بیٹا کسی درخت سے اچھی سی ٹہنی توڑ کے لے کے آ، کسی درخت سے اچھی سی ٹہنی توڑ کے لے کے آ۔ میں اٹھا، ایک درخت کی ٹہنی توڑی، بڑی خوبصورت۔ میں نے کہا بابے نے شاید مسواک کرنی ہے، میں توڑ کے لایا۔ میرے آنے تک بابے نے چاقو سے تھوڑی سی زمین کو نرم کیا ہوا، میرے سے ٹہنی پکڑی، بابے نے اس جگہ پہ اس ٹہنی کو لگایا۔ مجھے کہنے لگا لے پتر پانی یہ نکوں دیندہ روی، ایک دن آئے گا یہ ننھا جا پودا اتنا بڑا طرف اور درخت بن جائے گا کہ لوگ اس کے سائے تھلے بیٹھیں گے۔ کہنے لگا پیر صاحب یہ جس درخت کے سائے تھلے بیٹھے ہیں یہ اس بابے دی لگائی ہوئی ٹہنی، یہ اس بابے دی لگائی ہوئی چھوٹی سی ٹہنی ہے جناب۔ ساری زندگی میں اس کو پانی دیتا، یہ حفاظت کی تھی، آج اتنا بڑا تنوع درخت بن گیا کہ ہم سارے اس کے نیچے بیٹھ کے اللہ اللہ کریں۔ میرے پیر و مرشد اللہ کے ولی تھے، وہ شہنشاہ تھے، تاجدار تھے اولیاء کے، چومنے لگے، جھومتے اس طرح۔ سنگیوں کہنا سنگیوں جاؤ ذرا باغ کی سیر تے کر کے آؤ۔ اسی سارے اٹھے باغ کی طرف چلے گئے۔ وہ کرنل صاحب بیٹھے رہے، چند لمحے گزرے، حضرت صاحب نے آواز دی آؤ کلا، ہمارے سلسلے کا تقیہ کلام ہے، ہم کبھی کسی کو اوے کر کے آواز نہیں دیتے۔ مرشد نے ایک بات سکھائی ہے، حق اللہ، کسی کو آواز دینی ہے حق اللہ، اللہ کے بندے بات سن، ثواب بھی مل گیا تو بندے سے مخاطب بھی ہو گئے۔ حق اللہ کہا، پیچھے مڑ کے دیکھا، آپ نے اشارہ کیا سب آ جاؤ۔ جب قریب آئے آگے دیکھا تو وہ کرنل صاحب حضرت صاحب کے آگے اتحیات کی شکل میں بیٹھے ہوئے، دو زانوں ادب سے بیٹھے ہوئے۔ حضرت صاحب کہنے لگے سارے بیٹھ جاؤ، ہلکا بنا کے بیٹھ جاؤ، ہلکا بنا کے بیٹھے۔ حضرت صاحب کہنے لگے کرنل صاحب توبہ کر رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں، مرید ہو رہے ہیں، تسی بھی بیٹھ جاؤ سارے بیٹھے۔ پھر عمر سے ہمارے سلسلے کا طریقہ کار ہے، آپ نے کہا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا اللہ پاک میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، نیک عمل کروں گا، نماز پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، طاقت ہوئی تو حج کروں گا، طاقت ہوئی تو زکوٰۃ دوں گا۔ یا اللہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میں سچی بیعت کرتا ہوں، یا اللہ میرے پچھلے گناہ معاف فرما، یا اللہ میری توبہ 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 توبہ۔ یہ ہمارے سلسلے کا توبہ کرانے کا طریقہ ہے، نقش بندی سلسلے کا۔ آپ نے جب توبہ کرائی، اس نے توبہ کی، آپ نے اس کو مبارک دی۔ آپ نے کہا کرنل صاحب مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ ایک فقیر یہاں سے گزرا، ایک فقیر یہاں سے گزرا، اس نے ایک درخت کی ٹہنی زمین میں لگائی، تم نے ساری زندگی اس کو پانی دیا، آج وہ اتنا بڑا تناور درخت بن گیا۔ میں اور یہ سب لوگ اس تناور درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج اس فقیر نے تیرے دل کے اندر ولایت کا درخت لگا دیا۔ اس فقیر نے
تم نے توبہ کی، تم نے بیعت کی، ہم نے اسی وقت تیرے دل کے اندر فقر کا درخت لگا دیا، فقیر کا درخت لگا دیا، ولایت کا درخت لگا دیا۔ آگے تیرا کام ہے، کلمہ پاک کا اس کو پانی دے۔ مریض ہو جانا بہادری نہیں، کسی کے ہاتھ پہ بیعت کر لینا بہادری نہیں، لیکن مردانگی اس چیز کی ہے جو وعدہ کیا اس کو نبھا کے دکھائے بندہ۔ ارشاد فرمایا تے فقیر نے تیرے دل کے اندر ولایت کا درخت لگا دیا، آگے تیرا کام ہے اس کو کلمہ پاک کا پانی دے۔ اس درخت کو کلمہ پاک کا پانی دو، اللہ کے ذکر کی گوڈی کرو، نماز کا سہارا دو۔ جاؤ میں گارنٹی دیتا ہوں ایک دن آئے گا یہ ننھا سا پودا اتنا بڑا تناور درخت خان بنے گا کہ لوگ اس کا پھل کھائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ پھل چل رہا ہے نا، یہ صدقہ جاریہ چل رہا ہے، یہ اس اللہ کے ولی کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کا صدقہ ہے۔ دوستو سوچنا چاہیے انسان کو، ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے، کچھ نہیں رہنا، یہ زمینیں بھی ادھر رہ جائیں گی، اولادیں بھی ادھر رہ جائیں گی، کوٹھیاں بنگلے جنگیریں سب کچھ رہ جائیں گی۔ کوئی ایسا عمل کر جو، کوئی ایسی کام کر جو کہ دنیا سے جانے کے بعد اچھے طرح سے ہمارا آؤ وقت ہو، وہاں پہ اچھے نظارے ملیں، جنت کے نظارے ملیں، جہنم کی آگ سے بچیں، جہنم کے انگاروں سے بچیں۔ اس کو ٹال کوئی نہیں سکتا، ہر چیز کو ٹال سکتا ہے آدمی، لیکن موت کو کوئی نہیں ٹال سکتا، موت کا انکار بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ دن ضرور دیکھنا ہے، چاہے کوئی امیر ہو چاہے کوئی غریب ہو، وہ دن ضرور دیکھنا ہے ہر ایک نے، لیکن وہاں سے آگے جو زندگی ہے اس کے لیے کوئی کام کرنا چاہیے۔ اس کے لیے کام کیا ہے؟ اللہ کے نیک اور صالحین بندوں کی صحبت میں بیٹھو، ان کے لڑ لگو، ان کی نسبت اختیار کرو، نیک اور صالحین بندوں کے سچے راستے پہ چلو، 5 وقت کی نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی، آپ ایک دن صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ روز قیامت کچھ لوگ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، ان کے پیشانیوں پہ نور برسے گا، ان کے چہرے نورانی ہوں گے، نور کے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہوں گے؟ انبیاء ہوں گے، پیغمبر ہوں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، نہ وہ نبی ہوں گے نہ وہ پیغمبر ہوں گے، وہ میری امت کے نیک اور صالحین بندے ہوں گے جو ایک دوسرے سے نہ ان کا کاروباری تعلق ہوگا، نہ رشتہ داری ہوگی، نہ کوئی اور لین دین ہوگا، صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں گے، سبحان اللہ۔ صرف اللہ واسطے کی محبت کریں گے، صرف اللہ واسطے کی محبت کریں گے۔ وہ لوگ قیامت کے دن ایک ساتھ اٹھائے جائیں گے تو ان کو لوگوں کو نور کے ممبروں پہ بٹھایا جائے گا۔ کتنا بڑا انعام ہے دوستو ان محافل کا۔ اپنے اپنے گھروں میں ذکر کی محفلیں کرایا کرو، بزرگان دین کو، علماء کرام کو بلایا کرو، نیک لوگوں کو بٹھایا کرو، اپنے گھروں میں ذکر خدا کی محفل کیا کرو۔ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں آسمان سے ملائکہ اترتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں۔ جب تک محفل برخاست نہیں ہوتی وہ فرشتے ساتھ مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ محفل برخاست ہوتی ہے، فرشتے واپس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے فرشتے کہاں سے آئے ہو؟ کہتے ہیں یا اللہ فلاں گھر کے اندر تیرے ذکر کی محفل سجی تھی، ہم بھی ان کے ساتھ مل کے تیرے بندوں کے ساتھ مل کر تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ حق جانتا ہے، پوچھتا ہے اللہ اے میرے بندے فرشتوں کیوں میرا ذکر کر رہے تھے؟ کیا چاہیے تھا ان کو؟ کس چیز کی طالب تھے؟ کیا مجھے دیکھا؟ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا؟ مالک نہیں دیکھا۔ کیا چاہتے تھے؟ یا اللہ تیرے سے بخشش کے طلبگار تھے، تیری رضا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہو کے کہتا جاؤ فرشتوں قیامت کے دن تم نے سب کی گواہی دینی ہے۔ دو فرشتے ہر انسان کے ساتھ ہیں، ایک سیدھے کندھے پہ ایک الٹے، ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے۔ برائی کرو گے نوٹ ہوگی، اچھائی کرو گے نوٹ ہوگی۔ آج شرابیوں کے پاس جا کے بیٹھو گے تو وہ چیز بھی نوٹ ہوگی، نیکوں کے پاس بیٹھو گے تو وہ بھی چیز نوٹ ہوگی۔ ساتھ فرمایا فرشتوں گواہ ہو جو میں نے سب کو بخش دیا۔ گواہی کون دیں گے؟ گواہی کون دیں گے تمہاری؟ فرشتے۔ کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر میلاد ہو، گھر کے اندر ذکر کی محفل ہو، آسمان پہ فرشتے گھوم رہے ہیں، ان کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ اور رات کا ٹائم تھا، آپ مسجد نبوی کے سین میں بیٹھے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ آسمان کی طرف دیکھو۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، پوچھا کیا نظر آیا؟ حضور چاند اور ستارے چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے کہا جس طرح زمین والوں کو آسمان پہ چاند اور ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس طرح آسمان والوں کو وہ گھر وہ بستی اس طرح نظر آتی ہے، وہاں سے نور کی شعائیں نکلتی ہیں۔ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ فرشتے نور کی شعاؤں کو دیکھ کر، اس روشنی کو دیکھ کر وہاں آ کے بیٹھتے ہیں۔
بڑے ہیں وہ خوش قسمت لوگ. آج میرے بھائی محمد نواز صاحب نے اپنے بیٹے کی خوشی میں یہ جو جشن منایا, جشن ذکر فلاحی و حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو تاکہ زندگی خوشیاں نصیب فرمائے, قدم قدم پہ ان کو خوشیاں نصیب فرمائے. آقا علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو اسی طرح ہی حضور علیہ السلام کی شریعت کے مطابق, اور ہم سب کو یہ خوشی کے دن اسی طرح منانے کی توفیق عطا فرمائے. وہ بھی دیکھ